نفرت تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ ہمارا معاشرہ صرف ان جانوروں سے پیار کرتا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ذرا مطلب بھری نگاہ کے علاوہ دیکھیے، ہر جانور، ہر پھول، ہر پرندہ اور کائنات کی ہر چیز محبت کے لائق ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ گھر کا خراب بستر ہاسپٹل کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دلوں کو سکون ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ کمایا جاتا ہے اور ہر کسی کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک اسے کمانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور یہ دنیا کی چیزیں جن میں ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، دراصل ان میں لذت ہوتی ہے جو کہ کچھ دیر کے لیے ہی محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان اس دنیا کے کھیل تماشوں سے نکلنے لگتا ہے نا، تب حاصل ہونے والے احساس کو کہتے ہیں سکون۔ محبت ایک ایسا شہد ہے جس میں درگزر، برداشت اور معافی کی مٹھاس شامل ہے، لیکن شک کا سرکہ اس شہد کی مٹھاس کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دیتا ہے، سو کوشش کریں کہ شہد کی مٹھاس برقرار رہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت اپنے دل پسندیدہ مال، رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلامی کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ یقین مانیں وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار کرتی ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے خود ہی کھول لیتی ہے۔ جو آج ہم کریں گے کل وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت نہیں ملتی۔ رب العزت صالح رحمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب کے نام جو کہیں کسی کونے میں اپنی سرخ آنکھوں کو مزید رگڑتے ہیں تاکہ اپنے آنسو چھپا سکیں۔ خود کو کسی اور کی آنکھوں سے دیکھنے کا آرزو مند مرد بناؤ۔ اٹھو اور آئینے میں دیکھو، تم بے حد مکمل اور خوبصورت ہو، بغیر کسی اور سے ستائش کا میڈل وصول کیے۔ اگر تم ہر وقت اس انتظار میں ہو کہ وقت آئے گا اور سب کچھ ہو جائے گا اور اسی انتظار میں تم مزید خود ترسی کا شکار ہوتے جا رہے ہو، تو دیکھو تم لوگوں کو اور حالات کو خود پہ مکمل حاوی کر رہے ہو۔ وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھو۔ لوگوں سے محبت، پرواہ اور توجہ کی طلب تمہیں مزید بھوکا اور محروم کرتی جائے گی۔ لوگوں میں محبت بانٹنا سیکھو، اسے بڑھاتے جاؤ، کبھی مانگنا نہیں پڑے گی۔ سیکھو یہ کہ کب کب پرواہ کرنی ہے اور کب کب نہیں کرنی۔ لوگ تمہیں تکلیف دیں تو انہیں بتاؤ، وہ پھر بھی تمہیں تکلیف دیں تو ان سے کنارہ بہتر ہے۔ بغیر کسی شکوے اور نفرت کے انسانوں کو انسان ہونے کا مارجن دو۔ زندگی بے حد مختصر ہے، اسے روتے ہوئے مت گزارو۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہت سے خواب دیکھے، بہت عرصے اس نے بہت تکلیف اٹھا کر تمہیں پالا، اس لیے نہیں کہ تم کسی سے لی جانے والی تکلیف کا بدلہ اس پر چیخ چلا کر نکالو۔ محبتوں کو محبت دینا سیکھو۔ تم ہمیشہ ہر چیز میں مکمل نہیں ہو سکتے، خیر ہے، ناممکن ہونا بھی خوبصورت ہے۔ لوگوں سے ہر چیز کے لیے خیر کی امید رکھنا چھوڑو اور خود پہ ترس کھانا بند کر دو۔ کوئی بھی تمہیں زندگی کے معنی نہیں بتائے گا، یہ جو اپنا سفر خود طے کرو گے۔ خوش اور زندہ دل لوگ اپنی زندگی کے معنی خود بناتے ہیں اور لوگ ان سے زندہ رہنا سیکھتے ہیں۔ زندہ رہو اور ہمیشہ مسکراؤ۔ آؤ مل کر سوچتے ہیں ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، کیا کیا خطائیں کی ہیں۔ رب کو چھوڑ کے دنیا کو معبود بنا لیا، اچھی لائف سٹائل کا پھندا گلے میں ڈال لیا، اللہ کے حکموں کو مذاق بنایا،
جو اللہ کے بندے رب کی طرف بلاتے رہے، انہیں طعنہ و طنز کا نشانہ بنایا، مظلوم کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنے کھیل تماشوں میں مگن رہے، پھر اپنے منہ موڑ لیا۔ توفیق کا ملنا سعادت کی بات ہے، بس اب ایسے منائیں رب کو کہ راضی ہو جائے، سجدے میں گڑ گڑا کر سچی توبہ کرتے ہوئے، لاجانی کاموں سے خود کو دور کر کے اپنے رب سے رشتے کو بحال کیجیے۔ آئیے قرآن کو تھام لیں، آئیے سنت کو دل سے لگائیں، عمل میں ڈھالیں، گھروں کے ماحول کو بدلیں۔ رب راضی ہو جائے تو سب در کھل جائیں گے، زندگی انسان آسان ہو جائے گی، گلاب کھلیں گے اور خوب مہکیں گے، زندگی میں ایک حقیقی ادامی بہار آئے گی انشاءاللہ عزیز۔ بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔